میرا نام آرزو ہے۔ میں ایک بہت ہی امیر گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ میں بہت غرور اور تکبر میں جیتی رہی کیونکہ میرے والدین بہت زیادہ امیر تھے۔ میری ایک سہیلی تھی جس کا نام مریم تھا۔ وہ مڈل کلاس تھی، اتنی امیر نہ تھی، لیکن پھر بھی میں نے اس سے دوستی کی۔ وہ مجھے ہمیشہ سمجھاتی کہ غرور اور تکبر نہ کیا کرو، بٹ میں اس کی بھی نہ سنتی۔ ایک دن مریم نے مجھے بتایا کہ اس کے لیے ایک رشتہ آیا ہے۔ لڑکا باہر کے ملک رہتا ہے اور یہاں شادی کرنے آ رہا ہے۔ اگر پسند آ گیا تو شادی ہو جائے گی اور میں اس کے ساتھ ہی باہر کے ملک چلی جاؤں گی۔ میں اس کی یہ بات سن کر افسردہ ہوئی کہ وہ ہمیں چھوڑ کے چلی جائے گی۔ ایک دن اس کو وہ لڑکے والے دیکھنے آئے تو اس نے مجھے بھی بلا لیا۔ میں جب وہاں گئی تھوڑی دیر بعد ہی لڑکے والے بھی آ گئے۔ میں نے جب اس لڑکے کو دیکھا جس کا نام ایان تھا، میں اس کو دیکھتی ہی رہ گئی۔ اس کو پہلی نظر کا پیار بھی کہہ سکتے ہیں اور اٹریکشن بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن میں نے اپنی سہیلی کو اس بارے میں کچھ نہ بتایا۔ ایان نے بھی جب میری طرف دیکھا تو وہ بھی میرے سے اٹریکٹ ہوا، لیکن میں نے اپنی سہیلی کی وجہ سے خاموش تھی۔ پھر پتہ چلا کہ ان دونوں کا رشتہ طے ہو گیا۔ لڑکے کے والدین نے ہاں کر دی۔ میں سب دیکھ کے چپ ہو گئی، لیکن مریم اپنے فیونسی کے ساتھ جہاں جاتی مجھے ساتھ لے کر جاتی۔ ایک دن وہ منگنی کی انگوٹھی پسند کرنے جا رہے تھے تو مریم نے مجھے بھی اپنے ساتھ بلا لیا۔ وہاں پر ایان نے مریم کی جگہ میری طرف انگوٹھی پکڑ کے ہاتھ بڑھایا۔ میں گھبرا سی گئی۔ صرف سائز لے رہا ہوں، ڈرو نہیں۔ میں وہ لڑکی تھی جو کسی کو کبھی بھاؤ نہ دیتی اور ہمیشہ اپنی دھن میں رہتی تھی، لیکن مجھے پتہ نہیں کیا ہوا، میں بدلنے لگی تھی۔ میں لوگوں سے ہنس کے بات کرنے لگی تھی۔ میرا رویہ دن بدن بدل رہا تھا، جو عائشہ محسوس کر پا رہی تھی کیونکہ وہ میری بیسٹ فرینڈ ہے۔ ایک دن مجھے ایان کی کال آئی۔ میں نے کال اٹھائی۔ ہیلو، کیا ہوا، سب خیریت؟ تو اس نے کہا ہاں، کیا میں اپنے دوست کو کال بھی نہیں کر سکتا؟ میں نے کہا کیوں نہیں؟ اس نے کہا کہ میں مریم سے شادی نہیں کرنا چاہتا۔ میرے والدین زبردستی میرا اس سے رشتہ کرا رہے ہیں۔ میں تو کسی اور کو پسند کرتا ہوں۔ میں نے پوچھا کس کو؟ تو وہ ہنسنے لگا۔ میں بھی شرما سی گئی، لیکن یہ بات میں مریم کو کیسے بتاؤں، مجھے سمجھ نہیں آ رہی۔ تم اس کی دوست ہو، تم اس سے بات کرو۔ میں نے کہا میں کیا بات کروں اس سے، وہ مجھے غلط سمجھے گی۔ ایان نے کہا نہیں، وہ تمہاری بیسٹ فرینڈ ہے، وہ تمہیں جانتی ہے، وہ غلط نہیں سمجھے گی۔ ایان کے کہنے پر میں نے مریم کو اپنے گھر بلایا اور اس سے بات کرنا چاہی، لیکن میں جھجک رہی تھی۔ پر مریم میرے تاثرات دیکھ کر سب سمجھ گئی، اور مریم نے مجھے اس دن پہلی بار بتایا کہ آرزو، میں ایان سے محبت نہیں کرتی، بلکہ میں اپنے کزن فرحان سے کرتی ہوں، اور مجھ کو پتہ ہے کہ تمہیں ایان پسند ہے۔ میں بھی اس مشکل میں ہوں کہ اپنے والدین کو کس طرح بتاؤں۔ ہم سب ایک مشکل میں پھنس گئے ہیں۔ میری سانس میں سانس آئی۔ میں نے مریم سے کہا میں بہت ڈر گئی تھی، مجھے لگا کہ میں اپنی سب سے اچھی سہیلی کھو دوں گی۔ مریم نے مجھے گلے لگایا اور کہا میں کچھ دنوں سے تم میں تبدیلیاں دیکھ رہی ہوں جو کہ بہت اچھی ہیں، تم اسی طرح رہنا اور خوش رہنا۔ اس سب کے بعد ہم نے اپنے والدین سے بات کر لی اور انہوں نے میری شادی ایان سے کرا دی۔ شادی کے کچھ ہی عرصے بعد مجھے یہ محسوس ہوتا تھا کہ ایان مجھے اگنور کر رہا ہے۔ میری گاڑی پکڑتا اور نکل جاتا اور رات کو دیر سے آتا۔ میں نے اسے نارمل سمجھا، لیکن نہیں، یہ ہر دوسرے دن ہونے لگا۔ اسے جب پیسوں کی ضرورت ہوتی تو وہ مجھ سے لے لیتا۔ باہر کے ملک وہ کیا کام کرتا تھا میں نے تو یہ تک نہ پوچھا تھا۔ بعد میں پتہ چلا اس کا تو کوئی بزنس ہی نہیں تھا، باہر جو کماتا تھا وہی کھاتا تھا۔ خیر میں نے اس کو بھی اگنور کیا کیونکہ میرے والدین کے پاس بہت دولت تھی، لیکن اس کا بیہیویئر دن بدن بدل رہا تھا اور برے سے برا ہوتا جا رہا تھا، جیسے میں کوئی راستے میں پڑی ہوئی چیز تھی۔ میں نے اس شخص کے لیے اپنے آپ کو اتنا بدلا۔ میں تو وہ تھی جو کسی کی ذرا سی بات نہ سنتی، اور میں اس شخص کا دھتکارنا دیکھ رہی تھی۔ ایک دن مریم میری طرف آئی اور میں نے مریم کو سب بتایا۔ وہ سن کر بہت حیران ہوئی
کہ ہم اس کو ایسا تو نہ سمجھتے تھے۔ میں نے اس کو کہا یہ تو میرا ایک طرفہ پیار ہی تھا، شاید اس کو تو میری دولت سے پیار ہے، لیکن میں اس سے اتنا پیار کرتی تھی جب میں نے کبھی اسے فیل نہ کروایا کہ وہ مجھ سے نہیں میری دولت سے پیار کرتا ہے۔ آج بھی میں اس کے ساتھ ہوں، میں اس کو نہیں چھوڑ پائی کیونکہ میں تو اس سے پیار کرتی تھی، پر وہ نہیں۔ آج ہمارے 2 بیٹے ہیں، وہ اپنے بیٹوں سے تو بہت پیار کرتا ہے، لیکن وہ میری طرف زیادہ دیکھتا بھی نہیں۔ میں ایسی زندگی نہیں چاہتی تھی، لیکن میرے ایک طرفہ پیار نے مجھے ایسی زندگی جینے پر مجبور کر دیا۔ Subscribe and like my channel and like my stories. Thank you.